لون لے کے چٹیاں ڈال کے حرام کی چٹیاں اٹھا کے گھروں کو لیز میں رکھ کے پدپو میں پیسے نکال کے حرام کر کے حرام کھا کے آیا. الیکشنوں کے زمانے میں اپوزیشن پارٹیوں کے پاس سے ووٹ ڈالنے کے لیے رشوت کے پیسے کھایا. میرا ڈر پیدا نہیں ہوا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، تمہارے ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھے گا. کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کہتا ہے لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، لن یلج النار، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے اس دنیا میں روئے گا، اس دنیا میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنکھ سے نکلنے والے خطرے پر جہنم تو کیا، جہنم کی آگ تو کیا، اس کا دھواں بھی میں نے حرام کر دیا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللهم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا هداة مهتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام تعریفات، تمام قسم کی عبادت و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کی وحدہ لا شریک ذات و کبریائی کے لیے لائق ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے. پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت چلانے والا اکیلا قادر مطلق ہے. اسی کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، جس کی حمد و ثنا آسمان میں اڑنے والے پرندے سمیت سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بیان کرتے ہیں. ہم کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، ہم اللہ کا کتابی شکریہ ادا کریں کم ہے. فکر آخرت کے موضوع پر کہ ہم اپنے دل میں آخرت کی فکر کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ اس اللہ نے مجھے آج 23 سال کے بعد 23 ایئرز کے بعد اسی پردوٹور کی اسی مسجد میں مجھے لا کر کھڑا کیا ہے جہاں میں 23 سال پہلے اس مسجد میں امامت کیا کرتا تھا. اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس دنیا میں
آئے دن روزانہ لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمی دنیا سے مر کر چلے جاتے ہیں۔ مرنے والوں میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے، اچھا توشہ لے کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت، ان کے عالم برزخ، ان کے عالم عقبہ سنوار کر اللہ بنا دے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا سے بری زندگی، برے اعمال لے کر گئے، وہ دنیا میں اپنے اعمال، اپنے خواہشات نفسانی کو لے کر گئے، عالم برزخ ہو یا عالم عقبہ، خبر کی زندگی ہو یا قیامت کی زندگی، بہت بڑے نقصان اور گھٹارے اور خسارے میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا ہے؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا سورہ ذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان و جناتوں کو اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا۔ ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کما کر کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کما کر کھانے کے لیے نہیں آئے، عبادت اللہ کی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، کما کر کھانا بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کو پالنا بھی ضروری ہے، لیکن وہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آخرت کا توشہ نہیں تیار کرتے۔ دکان ہوا، مکان ہوا، کمانا ہوا، کھانا ہوا، سونا ہوا، بچے بڑے کر لینا ہوا، شادی بیاہ کرنا ہوا، بڈھے ہو کر دنیا سے مرنا ہوا۔ اتنی زندگی نہیں ہے۔ ہم کو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہوگا، وہاں اس دنیا کا حساب دینا ہوگا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بازار خریدنے کے لیے بھیجتا ہے کہ بیٹے اتنی نوٹ لے اور یہ راشن کی لیسٹ لے جا، بازار میں یہ سودا خرید کے آ۔ جب ہم سودا خرید کر جاتے ہیں اپنے باپ کے پاس تو حساب دیتے ہیں، بابا آپ نے مجھے یہ لینے کے لیے بھیجا تھا، میں بازار گیا، یہ سب خریداری کر کے آیا، اتنے پیسے خرچہ ہوئے، اتنے پیسے بچے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم ایک دن مر جائیں گے، اللہ کے سامنے جا کر اپنے کیے اعمال کا بدلا دیں گے، یا اللہ میں نے یہ اچھا یہاں کیا، یہ برائیاں کیا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ کوئی بھی آج تک ابدی زندگی نہیں گزار سکا۔ ابدی مطلب ہمیشہ کی زندگی۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب مر کر جانا ہے۔ یہ دنیا میں حسین و جمیل لوگ بھی آئے، ہم کیا خوبصورت ہیں، آپ کیا خوبصورت ہیں، ہم سے آپ سے بے انتہا خوبصورت لوگ آ کو چلے گئے، لیکن آج جا کر قبرستان میں دیکھو، سوائے یا تو ان کی ہڈیاں، یا ہڈیوں کا بھی پاؤڈر بھی باقی نہیں ہے۔ ہم سے بھی بڑے مالدار آ کو چلے گئے یہ دنیا میں، ہم چھوٹی موٹی دولت رکھ کر اکڑتے ہیں۔ ایک گاڑی کیا خرید لیے، ایک بنگلہ کیا بنا لیے، ہمارے اندر تکبری آ گئی، گھمنڈی آ گئی۔ ارے ہم سے بھی بڑے بڑے لکھوں پتیاں، کروڑ پتیاں، ارب پتیاں دنیا سے آ کر چلے گئے۔ آج ان کے پیسوں پہ، ان کے بڑے بڑے قلعوں پہ، ان کے بڑے بڑے سلطنتوں کے مکانوں پہ کھنڈرات، تاریخی مقامات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کی دولت زمین بوس ہو گئی، 1 روپیے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم کیا طاقتور ہیں، ہمارے سے بڑے بڑے اولمپک چیمپئن، بڑے بڑے چیمپئن لوگ آ کر چلے گئے، بڑے بڑے پہلوان ہٹلر آ کر چلے گئے، لیکن آج دنیا میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر کی 39ویں آیت، سورہ غافر جسے سورہ المؤمن بھی کہتے ہیں، سورہ مومنون الگ ہے، سورہ مومن الگ ہے۔ سورہ مومن کی 30 پر 9 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، ہر نبیوں نے اپنے قوم سے یہی ڈرایا، یہی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ آخرت کی جگہ بہترین ٹھکانہ۔ یہ دنیا لہو و لعب کی چیز ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کی چیز ہے۔ ہم اس کھیل تماشے کی جگہ دل لگائے بیٹھے ہیں، اس کھیل تماشے کی جگہ اپنا سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، نہیں، آخرت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ سورہ یونس آیت نمبر 40 پر 5، سورہ یونس کی 45 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ دن یاد دلائیے جس دن وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں چند سیکنڈ ہم رہ کر آئے ہیں، ایسا لگے گا ان کو
ہم دنیا میں چند منٹ یا چند سیکنڈ زندگی گزار کر آئے ہیں. ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے, یہ میرا باپ, یہ میرا بیٹا, یہ میرا بھائی, یہ میری بیوی, یہ میرے رشتہ دار. ایک دوسرے کو پہچانتے رہیں گے. ایسا لگے گا ابھی چند لمحے پہلے دنیا میں اللہ پیدا کریا تھا, مر کو سیدھا آ کر کھڑے ہیں چند لمحوں کے لیے, صرف چند لمحوں کی دنیا. اور قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق کہ وہ لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے جو اللہ کی ملاقات کا انکار دنیا میں کرتے تھے. ہم مر کر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے, کوئی اللہ حساب نہیں لے گا, کسی اللہ کے سامنے جانا نہیں پڑے گا. یہ بولنے والے بڑے خسارے میں رہیں گے اس دن. وما کانوا مہتدین, نہ ان کے مقدر میں اللہ ہدایت رکھا تھا اور نہ یہ ہدایت لے پائے اللہ تعالیٰ سے. مرو گے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اللہ بولتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم ہے قیامت کے دن کی, قسم ہے نفس لوامہ کی. ایحسب ان لن نجمع عظامہ, کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم تم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں, ہم تم کو ایسے بنائیں گے, ایسے بنائیں گے جیسے دنیا میں تم ہو. تمہارے جسموں کے ساتھ, تمہارے آنکھ, تمہارے ناک, تمہارے کان, تمہارے گال, تمہاری جلد, تمہارا سر, تمہاری چہرہ اور تمہاری باڈی, یہاں تک کہ تمہارے فنگر پرنٹس جو بھی ہیں نا دنیا میں, ان فنگر پرنٹس میں بھی رتی تبدیلی نہیں آئے گی. جو دنیا میں تمہارے فنگر پرنٹس ہیں, اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ قیامت کے دن ہم جگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب بنانا کا جملہ قرآن مجید میں بیان کیا, تب سے سائنسدانوں نے فنگر پرنٹس کے اوپر آبزرو کیا کیا ہے اس کے اندر. پتہ چلا دنیا میں ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتے. تب سے انہوں نے قانون بنایا, جیسے سگنیچر کرنے نہیں آتا وہ تھم دے دے. اس فنگر پرنٹس کو دیکھ کر کئی سائنسدانوں نے اسلام قبول کر لیا. آج سے 1450 سال پہلے نبی کو کیسے پتا چلا کہ انسانوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے میرے بندو, سورہ تغابن آیت نمبر 7, زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم. ان کافروں کا یہ گمان ہے کہ جب ہم مر جائیں گے قیامت کے دن دوبارہ جگائے نہیں جائیں گے. اے میرے نبی اب بتا دینا, ضرور ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور بتائیں گے ان کو کہ دنیا میں انہوں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ, نہ صرف جگائیں گے بلکہ بتائیں گے کیا انہوں نے اچھا کیا, کیا انہوں نے برا کیا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اللہ کے لیے ان کے پہلے بار کے پیدا کرنے سے بھی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بے انتہا آسان ہے. جب تم ماں کے پیٹ سینے کے ہڈیوں میں, تمہارے باپ کے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی میں منی کی شکل میں تھے, اللہ مادر رحم میں جمع کیا. 9 مہینے کے مرحلے میں 40 دن پانی, 40 دن خون, 40 دن گوشت کے ٹکڑا تیار ہونے کے بعد 4 مہینوں کی مدت کے بعد اللہ نے تمہارے اندر جان بھر دیا فرشتوں کو بھیج کر, اور اس میں تقدیر چسپاں کر دیا. دنیا میں جا کر کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, کیا نیکی کرے گا, کیا بدی کرے گا, سب کچھ آخرت تک تیرے مرنے تک کی اللہ تقدیر بنا دیا. اور آخرت میں جگائے جانے کے بعد تیرے حساب و کتاب کی بھی اللہ مقدر بنا دیا. اللہ کہتا ہے نہ صرف تجھے جگائیں گے, تجھے بتائیں گے کیا تو نے اچھا کیا, کیا تو نے برا کیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں آ کر گئیں, بڑی سلطنتیں آ کر گئیں. اچھے ظالم و جابر بادشاہ آ کر چلے گئے, اچھے عادل حکمران بھی آ کر چلے گئے. لیکن جنہوں نے اچھا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آج بھی ان کو اچھائی کے نام سے یاد کرتی ہے. جو لوگ دنیا میں برا کر کر مر کر چلے گئے, آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے تو ان پر بددعائیں کرتی ہے اور ان کے لیے لعن طعن کرتی ہے. زندگی میں ہمیشہ اچھے کام کیجئے, آپ کے مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کو دیر تک یاد کر کر آپ کو دعائیں دے سکے. دنیا میں ایسے کام مت کر کر جائیے جب بھی دنیا یاد کرے تو آپ کے نام کے ساتھ آپ کو بددعا یا آپ کو گالی گلوچ کر سکے. ایسے کام مت کیجئے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ہم کو آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے اس دنیا میں. کیسے فکر پیدا کریں گے؟ جب کوئی بزنس آپ کرنا چاہتے ہو تو پری پلان بناتے ہو کہ مجھے دکان کہاں رکھنا ہے, اس کے لیے ایڈوانس کتنا پے کرنا ہوگا, اس کے لیے کیا آئیڈیا اپنانا ہوگا, کتنا میٹیریل ڈالنا ہوگا, کاریگروں کو کتنا رکھنا ہوگا.
کون سے پوزیشن میں دکان بنانا, دکان کے اندر فرنٹ پوزیشن کیسا بنانا, ہزار قسم کے پری پلان کر کے کوئی بزنس کرتے ہو. آخرت کے فکر آپ کو پیدا کرنا ہے تو کیا فکر پیدا کرنا ہے؟ آپ کو بیٹھ کر سوچنا ہے میں مر جاؤں گا, میری موت پتہ نہیں کیسی حالت میں آئے گی, کیا نماز پڑھتے پڑھتے آئے گی, یا کسی شراب خانے میں بیٹھے شراب پیتے پیتے آئے گی, کیا کسی لڑکیوں کو چھیڑتے پارکوں میں زنا کرتے ہوئے آئے گی, یا کسی جگہ بازاروں میں بیٹھ کر کسی کی چاڑی چغلی غیبت کرتے ہوئے موت آئے گی, یا کسی فلم تھیٹر میں بیٹھ کر پکچر دیکھتے ہوئے میری موت آئے گی. سوچنا چاہیے انسان کو, جب میری موت آئے گی اچھے کام کرتے مروں گا, اللہ قیامت کے دن اچھے لوگوں میں جگائے گا, برے کام کرتے مروں گا, برے لوگوں میں جگایا جاؤں گا. میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے جو اسلام پر مر مٹے گا اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ اس کی زندگی نیکیوں پر گامزن رکھے گا. جو اسلام سے جی چرانا چاہے گا ہم اپنے ذکر سے بھاگنے والے کو شیطان کا پارٹنر بنا دیں گے اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اسے جگائیں گے. کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا, یہاں قیامت کے دن اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے گا میری آیتیں سن کر انسنی کرتا تھا, میری حدیثیں سن کر اندیکھا کرتا تھا, میری قرآن اور حدیث کی آیتوں کو تو نے عمل نہیں کیا, ڈونٹ کیئر کر دیا, کیئرلیس کر دیا. سن, جیسے تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا, میرے حدیثوں کو بھلا دیا, ویسے ہی آج میں نے تجھے بھلا دیا. اللہ اندھا بنا کر جگائے گا. میرے بھائیوں, ہم کو قیامت کے دن اٹھنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. قیامت سے پہلے خبر کی دنیا میں مجھے سونا ہے, اس خبر میں سوال جواب ہوں گے. اگر میرے جواب ٹھیک نہیں نکلے قیامت کی صبح تک ہتھوڑوں سے مارا جائے گا, میرا سر کچلا جائے گا, میرے ساتھ بہت برا ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی اللہ مجھے جگائے گا, میرے جسم میں پسینے سے میں ڈوبتا رہوں گا. عرش الہی کا سایہ اگر مجھے نہیں ملے گا میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ مجھے اللہ کے سامنے ترازو قائم رہے گی, میرے نیکیاں اور بدی تولی جائیں گی. کیا میرے اعمال ایسے قابل ہیں کہ دنیا میرے اعمال کو دیکھ سکے, میرے رشتہ دار اعمال کو دیکھ کر خوش ہو سکے؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں؟ نہیں, میرے اعمال انتہائی کالے ہیں, انتہائی برے ہیں. اگر میرے اعمال کا پتہ چل جائے دنیا والوں کو, رشتہ داروں کو, میرے جماعت والوں کو, اڑوس پڑوسوں کو, کسی کو صورت دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. ہیں آپ کے اعمال ایسے کہ ساری دنیا رشک کر سکے واقعی میں وہی کتنا اچھا کام کر کے آیا انہیں, کتنے نیک کام کر. ہیں آپ کے اعمال ایسے؟ نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے عیبوں پر اللہ دنیا میں پردہ ڈال کے رکھا ہے, آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے. بعض وہ لوگ جو کسی مسلمان بھائیوں کے بہنوں کے عیبوں کو اچھالتے پھرتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تمہارے عیبوں کا پردہ فاش کر دے گا. اگر دنیا میں کسی کا پردہ فاش ہو جائے, اس انسان کو دیکھ کر سلام کرنا کوئی گوارا نہیں کرتا, یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے, اتنا گنہگار آدمی ہے. یاد کرو قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر اللہ پردہ ہٹا دے, کیا تم اپنے رشتہ داروں کو صورت دکھا سکو گے؟ کیا دنیا والوں کے سامنے اپنی صورت لے کر اللہ کے دربار میں کھڑ سکو گے؟ یاد کرو, اسی کو کہتے ہیں فکر آخرت. مجھے مرنے کے بعد اللہ کو صورت دکھانا ہے. کیا صورت لے کے جاؤں گا؟ اگر اچھے کام کروں گا تو رب کو صورت دکھاؤں گا, برے کام کروں گا تو کیا صورت دکھا پاؤں گا؟ یہ فکر پیدا کیجیے, اسی کو کہتے ہیں فکر آخرت. جب اللہ میرا حساب لے گا تو مجھے اگر جہنم میں جانے کا آرڈر اللہ دے دیا, کون بچا سکے گا اللہ کے حکم سے مجھے؟ کون بچائے گا جہنم سے مجھے؟ یہ فکر پیدا کیجئے, اسی کو کہتے ہیں فکر آخرت. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحشر کے 18 نمبر آیت میں کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا نیکیاں اللہ کے پاس بھیجی ہیں, کیا تم نے توشہ جمع کر کے بھیجا ہے؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو باخبر ہے, جو کچھ کہ تم دنیا میں کرتے ہو. اللہ سے ڈرو. ہر شخص دیکھ لے گا کہ کل قیامت کے دن دنیا میں کیا کما کر وہ لے کر آیا, کیا کما کر لے کر آیا. ومن اراد الآخرہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 19 نمبر آیت پڑھ کر سنا کر یہ بیان کرتے ہیں, ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آدمی آخرت کی فکر کرے گا, آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کرے گا اور نیکیاں کرے گا, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نیکیوں کی بڑی قدردانی ہوگی اور اللہ کے پاس اس کی نیکیاں بڑی محفوظ ہیں. ہم نے کیا, ہم نے نیک اعمال کیے,
ہمارے پاس کوئی ایسے اچھے اعمال ہیں کہ جو ہم نے آخرت کے لیے جمع کیا ہو؟ نہیں. ایک چھوٹی نیکی کرتے ہیں، کسی کو راشن کا کٹ دے دیے، کرونا میں لے جا کر کسی کو راشن بانٹ دیے، یا کسی کو کوئی مدد کر دیے تو سیلفی اتار کر نیوز پیپروں میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. ریاکاری، دکھاوا، شہرت. کسی غریب انسان کو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے آدمی پر جا کر چادر اڑاتے ہیں تو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں ریاکاری کرنے کے لیے. ایک حج کو جا کر آ گئے، اپنی شادی کے کارڈوں میں الحاج یونس صاحب، حاجی یونس صاحب کے بیٹے کی شادی سماں آ جائے. کیوں؟ حج کرنے گئے تھے اپنے آپ کو حاجی بتانے کے لیے، حاجی لکھنے کے لیے. سب ریاکاری ہے، سب ریاکاری. جو آدمی دنیا میں شہرت کمانے کے لیے نیکیاں کرے گا، اللہ اسے دنیا میں شہرت دے دے گا، آخرت میں کوئی نیکی کا بدلہ اسے نہیں دے گا. کوئی بھی نیکی کرو تو شہرت کی نیت سے مت کرو، آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی 20 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ نیکی اپنے لیے تم آگے بھیجو گے، اللہ کے یہاں بہتر سے بہتر بدلہ اللہ اس کا دے گا. تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا. اللہ کہتا ہے نہ صرف بہترین بدلہ دوں گا بلکہ بہت بڑا اجر دوں گا، بہت بڑا اجر دوں گا. آخرت کے لیے نیکیاں کرو، دنیا میں شہرت کمانے کے لیے نیکیاں مت کرو، آخرت کے لیے نیکیاں کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے نوجوان آخرت کی جانب مائل ہونے کے بجائے دنیا میں لہو و لعب میں پڑے ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں، ہمارے نوجوان لڑکے ٹک ٹاک دنیا میں پڑے ہیں، ویڈیو کے گیموں کے چکر میں پڑے ہیں، موبائل کے گیموں کے چکر میں پڑے ہیں، اور ایسے ویسے گیماں کھیلنے میں، بیڑی پینے میں، سگریٹاں پینے میں، گھٹکے کھانے میں، شراب پینے میں، لڑکیوں کو لو افیئر چلانے میں، ایسے فتنوں میں پڑے ہیں. اے نوجوان نسل، اپنے آپ کو سدھارو، آخرت کی فکر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن، کیا کیا تو نے، کیا کیا اپنی جوانی میں نے تجھے عمر دیا تھا کہاں گزارا، میں تجھے وقت دیا تھا کہاں بتایا، میں نے تجھے جوانی دیا تھا کیا صرف کیا. اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے نوجوان نسلو؟ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی میں آنکھوں کی حیا کرو، کانوں کی حیا کرو. اللہ تعالیٰ کے امانتیں ہیں یہ اعضاء. قیامت کے دن ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے یہ تمام اعضاء، ہماری انگلیاں اللہ کے دربار میں ہمارے کیے برے اعمال کی گواہی دیں گے. یا اللہ، ان ہاتھوں نے یہ برائی کیا، ان کانوں نے یہ برائی کیا، ان آنکھوں نے یہ برا دیکھا، اے اللہ ان ہاتھوں پیروں نے یہ برا کیا. اے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی 1 نمبر آیت میں کہتا ہے لیکن ابھی بھی لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی دنیا خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے. تمہارا حساب کا دن بالکل تمہارے قریب آ گیا. تم کیا سمجھتے ہو قیامت ابھی دور ہے، قیامت کا حساب اب آنا باقی ہے، ابھی مجھے مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیا جوانی میں نہیں مرو گے؟ جوانی میں اب تک کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تم نے؟ ارے جوانی میں مر کر چلے جائیں گے، جوانی میں مر جاؤ گے، ہارٹ اٹیک کی موت آ جائے گی، ایکسیڈنٹ کی موت میں کتنے نوجوان نہیں مرتے. ہر ہمیشہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہو، نیکیوں کا توشہ تیار رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے حساب کا دن قریب آ گیا لیکن ابھی بھی تم خواب غفلت میں ہو. آخرت کی فکر جگانے کے لیے 10 پوائنٹ بتاؤں گا، ان 10 پوائنٹوں کو یاد رکھیے. نمبر 1، نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو بھی تم گناہ کر رہے ہو نا، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، یہ جان لو دنیا تمہیں دیکھے نہ دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 14 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. کیا اس بات کا ڈر نہیں ہے میرے بندوں کو، میری بندیوں کو؟ کیوں یہ گناہوں میں پڑے ہوئے؟ اپنی آخرت کی فکر کرے. سب سے پہلے یہ ہوش سنبھال لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے بندے کو اپنے سامنے حاضر کرے گا تو پوچھے گا اولم نعمرکم بہ ما یتذکر فیہ، اے میرے بندے، میں نے تجھے جینے کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال دیا تھا،
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا اس میں نصیحت حاصل کرنے ایک لمحہ بھی تجھے نہیں ملا؟ کتنے جمعہ نہیں سنا تو، کتنے بیانہ نہیں سنا، کتنے درس نہیں سنا، کتنے اجتماع میں نہیں گیا؟ ایک بیان کافی تھا تیری لائف کو چینج کرنے کے لیے، ایک بیان کافی تھا تیری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، قرآن کی ایک آیت کافی تھی تیری زندگی سے سود ہٹانے کے لیے، لیکن تو ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا، تو سود چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، رشوتوں لینے سے تو باز نہیں آ رہا تھا۔ اے میرے بندے یاد رکھ، جیسے تو نے دنیا میں میری آیتوں کو تو نے جھٹلا دیا، انکار کیا، عمل نہیں کیا، اے میرے بندے تیرے اس کفر کی وجہ سے، تیرے اس انکار کی وجہ سے میں تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا ڈر پیدا کرو۔ اے دکانوں میں بیٹھ کر کالا دھندا کرنے والوں، اے رات کے اندھیرے میں حرام عورتوں سے جا کر زنا کرنے والوں، اے رات کے اندھیروں میں بلیک منی کما کر سود کے دھندے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آخرت کی فکر جگانا چاہتے ہو دل میں، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ایسا ڈر کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں کھڑوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رہے گا، بندہ رہے گا، اللہ کے بندے کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں رہے گا۔ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، اپنے دائیں دیکھے گا اعمال، اپنے بائیں دیکھے گا اپنا اعمال، اپنے پیچھے دیکھے گا اللہ کی جہنم، اور آگے دیکھے گا اللہ کی قدرت۔ اللہ میرے اعمال برے، اللہ میرے اعمال برے، اللہ میرے پیچھے جہنم، اللہ مجھے بچا لے۔ دنیا والوں کا کومپا کھا کے، دنیا والوں کا مال کھا کے، دنیا والوں کے مال ہڑپ کر کے، سود کھا کے، لون بینک سے لون لے کے، چٹیاں ڈال کے، حرام کی چٹیاں اٹھا کے، گھروں کو لیز میں رکھ کے، پدپو میں پیسے نکال کے، حرام کر کے، حرام کھا کے آیا۔ الیکشنوں کے زمانے میں اپوزیشن پارٹیوں کے پاس سے ووٹ ڈالنے کے لیے رشوت کے پیسے کھایا، میرا ڈر پیدا نہیں ہوا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، تمہارے ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ جب گناہ کرتے رہو تو یہ سوچ لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ وہ اللہ کا ڈر پیدا کر کے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہی ہے اللہ سے ڈرنے کا اصل حق۔ جو کام اللہ نے کرنے کو کہے وہ کرو، جن کاموں سے میرے رب نے منع کیا اس سے بچو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا اصل حق۔ تقوی پیدا کرو، اپنے دل میں تقوی پیدا کرو۔ علم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو جائے، ان کے دل میرے ڈر سے کانپنے لگے؟ کیا وہ وقت ان کے زندگی میں ابھی نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا؟ کب، کون سی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ وقت تم سوچ رہے ہوں گے میں مکہ جا کر توبہ کروں گا، حج کو جا کر توبہ کروں گا، رمضان کے شب قدر میں بیٹھ کر توبہ کروں گا۔ وہ رمضان آنے سے پہلے تیری موت آ گئی تو تیری زندگی میں حج کو جانے سے پہلے دنیا سے اٹھ گیا تو تیری زندگی میں کوئی نیک ہدایت ملنے سے پہلے تو برائی کرتے کرتے دنیا چھوڑ دیا تو؟ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی لا کر تحفہ دیا، کھا لیے، بعد میں بولے کہ اے ابو بکر معلوم آپ کو یہ تحفہ کہاں کا لا کر دیا، کون سے کھجورا؟ نہیں معلوم۔ ابھی اسلام لانے سے پہلے لوگوں کو جادو کرتا تھا، ایک آدمی اچھا ہوا تھا وہ تحفہ لا کر دیا تھا، جادو کی مزدوری، وہ جادو کی مزدوری تھی جو لا کر دیا وہ حلال کا نہیں تھا۔ جیسے ہی سنے انگلیاں ڈال کر خے کر دیے، اور خے کر دیے، الٹی کر دیے، اور بولے میں اللہ کے سامنے اپنے جسم کو حرام لقمہ کھلا کر اللہ کے سامنے یہ جسم کو حاضر کھڑا کرنا نہیں چاہتا، نہیں چاہتا۔ جیسے ہی پتا چلا انگلیاں ڈال کر نکال دیے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر سود کا کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، حرام کا لے رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، لوگوں کے جان بوجھ کر مال چوریاں کر کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بولے کسی کانٹے دار درخت سے گزر ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے۔ کیسے گزرے ہو؟ اپنے دامن کو بچا بچا کر، کپڑے کو بچا بچا کر گزرا ہوں۔ ایسے ہی ہے تقویٰ۔ دنیا میں گناہ بہت ملیں گے،
जा बजा नंगी पोस्टरें, जहाँ भी निगाह डालोगे नंगी औरतों की तस्वीरें, जो भी मोबाइल आप ओपन करोगे उसके अंदर गंदी वीडियो, गंदे तस्वीरें, या जहाँ कहीं भी जाओगे गाने बजाने, डीजे बाजे, अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए, हरामकारियों से बचाते हुए, ईमान को सलामती से लेकर दुनिया से गुजरने का नाम तकवा है। जैसे कांटेदार रास्तों में अपने दामन को बचाकर तुम निकलते हो, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह के सामने हिसाब देने का इतना डरते हैं मुसलमान, अल्लाह अकबर। आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये सगे भाई का हक भाई मार कर खा रहा है, बहनों की विरासत का हक बड़ा भाई लूट कर खा रहा है। अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे तुम लोग? मरने के बाद बहनों की प्रॉपर्टी पे भाई कब्जा कर लेता है। याद रखो, ना ये जमीन तुम्हारे खबर में आएगी, ना ये प्लाट, ना ये गाड़ी, ना ये बंगले तुम्हारे खबर में आएंगे। अल्लाह के दरबार में मुजरिम बनकर जाकर खड़े हो जाओगे। ये तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें अल्लाह के दरबार में पकड़ लेंगी। अल्लाह, मेरे बाप के विरासत का हक इसने मारा था, मेरे जायदाद का हक दिला दे। क्या दोगे? ला दीनारो वला दिरहमा, ना उस क़यामत में तुम्हारे सामने कोई दीनार होगा ना दिरहम होगा। देने के लिए नेकियां होंगी, लेने के लिए उनके बदियां होंगी। जालिम, चोर, और क़यामत के दिन एक नंबर के भिखारी, एक नंबर के भिखारी होकर क़यामत के दिन रुसवा होकर जहन्नम में जाना पड़ेगा। नबी ने कहा, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? यही होगा जो हुकूकुल इबाद को मुंह मार कर खाया हुआ होगा, मुफलिस बनकर जहन्नम में जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तक़वा तीसरी चीज़ है, मौत को कसरत से याद कीजिए। अपने दिल में आखिरत की फ़िक्र जगाने के लिए मौत को कसरत से याद कीजिए। देखिए, कोरोना आकर चला गया 2019-2020 में, कैसे कैसे लोग मरकर चले गए। हमने उनके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी, हमने उनके करीब भी नहीं गए, मर गए। मेरे भाइयों, मौत को कसरत से याद कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अक्सिरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। मेरे उम्मतियों, जिंदगी के लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। मौत एक कड़वी हकीकत है जिसे गले लगाना जरूरी है। एक ना एक दिन तुमको जरूर मरना होगा। अल्लाह के नबी दूसरी जगह कहते हैं, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं शुरू में तुमको खबरों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अला फ़ज़रूहा, आज मैं तुमको इजाज़त देता हूँ, कसरत से खबरों की ज़ियारत करो। फ़इन्नहा तुरिक़ुल क़ल्ब, इसलिए कि दिलों को नरम करने वाला, व तुदमिउल ऐना, आँखों से आंसू बहाने वाला एक कब्रिस्तान होता है। व तुज़क्किरुल आखिरा, आखिरत की याद दिलाने वाला होता है यह मंजर, कब्रिस्तान की ज़ियारत। वला तक़ूलू हुजरा, वला तक़ूलू हुजरा, अल्लाह के नबी ने कहा कि उस कब्रिस्तान में जाकर लघु बातें मत करना, बेकार की बकवासें मत करना। किसी अपने भाई को दफन करने कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ पर भी दुनिया की बातें शुरू कर लेते हैं। बेकार लघु बातें वहाँ ना करना, अपनी आखिरत की याद करना। मौत को कसरत से याद करो, ये फ़िक्र आखिरत का सबसे बेहतरीन पहलू है। उसके बाद मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आखिरत की फ़िक्र को जगाने की चौथी चीज़ क्या है? दुनिया में हमने दुनिया से बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया है। इस दुनिया तलबी से बचें, माल की हिरिस से बचें, पैसों के नशे से बचें। क्यों? इसलिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मालदार, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के एक एक इशारे पर 100 ऊँट अल्लाह के राह में देने वाले ग़ज़वे खैबर के मौके पर, एक एक जुमले पर 100 ऊँट कुर्बान करने वाले। लेकिन इतने बड़े मालदार साहबी कब्रिस्तान में किसी खबरों के सामने जाते तो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोया करते थे और कहा करते थे, उस्मान तेरा क्या होगा जब लोग तुझे खबर में डाल कर जाएंगे? अगर इस कब्रिस्तान में तू कामयाब हो गया तो आखिरत की मंजिलों में कामयाब होगा, अगर यहाँ नाकाम हो गया आखिरत में भी नाकाम होगा। कौन? उस्मान, अल्लाह अकबर। वो उस्मान गनी जिनको नबी मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नहीं कई बार दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाए। पूछते हैं उस्मान गनी, अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जन्नत और जहन्नम या क़यामत का मंजर सुनकर इतना नहीं रोते जितना कब्रिस्तान में खबरों को देखकर रोते हो? कहते हैं, फ़इन्न मंज़िलतुम मिन मनाज़िलिल आखिरा, ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हुआ आखिरत में कामयाब, जो यहाँ नाकाम हुआ आखिरत में नाकाम। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, दुनिया से दिल लगाना कम करो, आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करो, आखिरत का तोशा तैयार करना ज़्यादा तैयारी करो। मेरे भाइयों, उस आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जब इंसानों को उठाकर जहन्नम में डालेगा, तुम वहाँ, अल्लाह के नबी कहते हैं,
जहन्नमी रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू खत्म हो जाएंगे, खून निकलना शुरू होगा। खून कैसे निकलेगा? नदी नालों जैसे खून निकलेगा। जहन्नमियों के आंसुओं में कोई कश्ती चलाना चाहे कश्ती चला सकेगा, इतने आंसू रोएंगे। अल्लाह के नबी इस दुनिया में हमसे कहते हैं, इस दुनिया में हमसे कहते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह कहता है लन यलिजिन्नार मन बका मिन खशियतिल्लाह, लन यलिजिन्नार, वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से इस दुनिया में रोएगा, इस दुनिया में अपनी आंखों से आंसू बहाएगा, अल्लाह ताला उसे कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तेरे आंख से निकलने वाले खतरे पर जहन्नम तो क्या, जहन्नम की आग तो क्या, उसका धुआं भी मैंने हराम कर दिया। तेरे जिहाद में, मेरे रास्ते में गर्दन कटाने के लिए जो खून का खतरा टपकाएगा, उस खतरे पर भी जहन्नम की आग मैंने हराम कर दिया। और मेरे डर से, मेरे अजाब के डर से जो तेरे आंख से आंसू निकलेगा, उस आंसू पर भी मैंने जहन्नम की आग हराम कर दिया। मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र किया कीजिए। और इसी तरह नंबर 7, आप इस दुनिया में मुसाफिरों के जैसे रहने की आप कोशिश कीजिए। जैसे एक मुसाफिर किसी जगह पड़ाव डालता है, थोड़ी ही देर में अपने सामान को समेट कर ले जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, इस दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे राह चलता मुसाफिर थोड़ी देर के लिए रुकता है फिर आगे निकल जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरे सब्बिह इस्म रब्बिकल आला के 16 और 17 नंबर आयत में कहता है बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है। आखिरत को छोड़कर दुनिया के पीछे पड़ेंगे जी, अल्लाह अकबर। ये दुनिया के मामूली सोना चांदी के पीछे क्या सोना देख लिए, क्या चांदी देख लिए, बिल्कुल दुनियादार बन गए। अल्लाह की एक जन्नत मुकम्मल सोने की, अल्लाह की एक जन्नत मुकम्मल चांदी की, अल्लाह की एक जन्नत हीरे मोतियों की, ऐसी जन्नतें हमने बनाई, आज तक किसी इंसान, किसी जन्नत की आंखों ने वो मंजर नहीं देखा, न किसी के दिमाग में वैसा ख्याल गुजरा। वैसे जन्नतें हमने तुम्हारे लिए बना के रखी हैं। वो खैरुल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए वो ठिकाना है। ऐ दुनिया परस्त इंसानों, दुनिया के पीछे दिल लगाना छोड़ो, आखिरत की फिक्र करो, हम आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाने बना रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउज़तम मा सका काफिरन मिनहा शरबतम मा, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2320 नंबर की हदीस। अगर ये दुनिया मेरे रब के नजर में एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत रखती, किसी काफिर को पीने के लिए घूंट पानी भी अल्लाह नहीं देता, लेकिन काफिर पी रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब मक्खी के पर के तो भी वैल्यू है अल्लाह की निगाह में, यह दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी दुनिया के पीछे पड़े हो तुम लोग। अल्लाह ताला से आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने दुनिया में जब भी तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार मत करो। अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल मसा फला तंतज़िर सबा व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। ऐ इब्न उमर, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, सुन, जब सुबह कर ले तो शाम का इंतज़ार मत कर, जब शाम कर ले तो सुबह का इंतज़ार मत कर। क्यों? इसलिए कि क़यामत के करीब बहुत सारे लोगों को मरकर दुनिया से जाना पड़ेगा। क़यामत के करीब अल्लाह के नबी कहते हैं सुबह में मोमिन रहेगा तो शाम तक काफिर बन जाएगा, शाम में मोमिन रहेगा तो सुबह तक काफिर बन जाएगा। अरे अल्लाह के नबी कैसे? हमेशा अल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते की नेक हिदायत दे, हमेशा हिदायत की दुआएं करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान बंदों के दिल होते हैं। अल्लाह जब चाहे तुमको हिदायत पे रखता है, जब चाहे अल्लाह अपनी उंगलियों को मोड़कर तुम्हारे दिल को हिदायत से गुमराही की जानिब मोड़ देता है। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी हमको क्या करना चाहिए? नबी हमेशा ये दुआएं करते थे, या मुखल्लिबल खुलूब सब्बित खुलूबिना अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। या मुसर्रिफल खुलूब सर्रिफ खुलूबिना अला तआतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को तेरी इताअत पर कायम रख। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारी सेहत को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले, तुम्हारी जवानी को गनीमत समझ लो बुढ़ापा आने से पहले, तुम्हारी मालदारी को गनीमत समझ लो तुम्हारी फ़कीरी या मिस्कीनीपन या भिखारीपन आने से पहले, और तुम्हारी ज़िंदगी की सेहत को, तुम्हारी जवानी को और तुम्हारे ज़िंदगी को गनीमत समझ लो मौत आने से पहले। जवानी की कदर कर लो बुढ़ापा आने से पहले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नंबर 9, कुरान गौर व तदब्बुर से पढ़ो।
قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. سورہ قمر کے اندر اللہ بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کیا کوئی ہے اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تو دین کو کیسے حاصل کیا؟ اے اللہ تیری قرآن میں پڑھتا تھا، تیری قرآن سے میں نے سیکھا. اگر دنیا میں قرآن نہیں پڑھو گے تو آخرت میں کیا جواب دو گے؟ خبر میں منکر نکیر پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک. تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ، تیرا دین اسلام، تیرے نبی محمد؟ وہ کہے گا انا قرأت فی القرآن، میں قرآن میں پڑھا اسی لیے مجھے معلوم ہوا. اے نوجوانوں، اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو خبر میں کیا جواب دو گے؟ اگر قرآن میں غور و فکر نہیں کرو گے تو آخرت میں کیا جواب دو گے؟ قرآن پڑھو، تمہارے آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جگا دے گا. اور سب سے آخری پوائنٹ کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اپنی زندگی کو معمور رکھیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم دنیا میں مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ الحجر کے 9 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج کر دنیا سے تمہاری روح قبض کرنے نہ لگا دے. جب تم دنیا سے مر جاؤ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر ڈرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو. موت آنے تک رب سے ڈرنا ہے اور رب کی عبادت کرنا ہے. یہ ہے فکر آخرت جو ہمارے دل میں ہم کو جگائے رکھنا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم کہنے والے سننے والوں کو تیری آخرت کی فکر، تیرے آخرت کا ڈر، تیرا خوف ہمارے دل میں جگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگی کو نیکیوں پر گامزن رکھ میرے اللہ. جن کی زندگیوں میں گناہوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو سود خوری سے، شراب خوری سے، زنا کاری سے، اے اللہ ان کو حرام خوری سے، رشوت خوری سے، بدکاری سے، اے اللہ ان کی زندگی کو پاک بنا کر ان کو نیک راستے پر گامزن فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھتے میرے اللہ. جب موت آئے تو زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ موت عطا فرما. دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. اس امت کے تمام امت مسلمہ کے مردوں عورتوں بوڑھے بچوں کی تو جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جو مخروض ہیں قرضداری میں ڈوبے ہیں اللہ ان کی قرضداری کا بندوبست فرما دے. جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، اے اللہ ان کا کفیل بنا دے، ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دے. جو یتیم بچے ہیں اللہ قوم ملت کو ان کی کفالت سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلام کے توحید کے قلعوں کو تو حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں تمام مسلمانوں کو امن و سلامتی سے تیرے دین پر چلنے جیسی ایمان اور استقامت عطا فرما. آنے والی حکومت ہمارے لیے امن و سلامتی کی، رہبری کی، ہمارے لیے سکھ شانتی کی حکومت ہمارے لیے نصیب فرما. ظالموں کو، اسلام کے دشمنوں کو دنیا کے کونے کونے سے تو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.